السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ قابل صد افتخار صدر محترم، مہمانان خصوصی، سرپرست اور اراکین جمعیت و منتظمین و اراکین جلسہ اور دیگر علماء کرام، بزرگان دین اور جملہ سامعین، حمد و صلوات کے بعد اولاً کبار علماء کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا ان کی اجازت کے بغیر شرعاً ادباً دونوں اعتبار سے ممنوع ہے۔ اس لیے صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنی بات آغاز کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ طریقہ کار ہے کہ دور جدید میں یا عصر حاضر میں دعوت کے لیے کون کون سے وسائل بہتر ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب لوگوں کو انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق عملی تطبیق میں انہیں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علماء کرام کی جماعت، اولاً دعوت کا مفہوم، دعوت کی ضرورت، دعوت کا مقام، دعوت کا ارکان یا دعوت کے دیگر مستلزمات کو نہ بیان کرتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ صرف اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ کن چیزوں کے استعمال سے ہم اپنے دعوتی کام کو اور اپنے دعوتی مشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ہر انسان جو جہاں ہیں اپنے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے خطبہ استقبالیہ کے اندر سنا، یہ دور سست رفتاری کا نہیں ہے، اس کی اسپیڈ کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ جو وسائل آج اس زمانے میں آپ کی تخریب میں، آپ کو بگاڑنے میں استعمال ہو رہے ہیں، جب تک آپ اسی ڈائریکشن میں، اسی سمت میں اور اتنی ہی رفتار کے ساتھ اگر نہ بڑھیں تب آپ اپنے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال دیکھیں، لا قدر اللہ ایک ٹرین سے آپ جا رہے ہیں اور اس کے کسی پرزے کے اندر، کسی پارٹ کے اندر کوئی گڑبڑی واقع ہو جاتی ہے، وہ اسپیڈ کے اعتبار سے کہیں ہر منٹ کے اندر وہ 10 کلومیٹر مثال کے طور پہ وہ آپ کی رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے، فی منٹ، ہر منٹ کے اندر وہ 10 کلومیٹر کا رفتار پکڑی ہوئی ہے۔ اس گڑبڑی کو بچانے کے لیے، اس میں سے مسافرین کو نکالنے کے لیے اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک اور نئی ٹرین کی ضرورت ہوگی جو اسی کے بالکل سامنے اور اسی کے بالمقابل چلاؤں، تو ظاہر سی بات ہے اولاً تیاری پٹری اسی کے سامنے لگانی ہوگی، ثانیاً جتنی رفتار سے وہ جا رہی ہے آپ کو خود اس رفتار میں اترنا ہوگا، اور آپ کی بھی رفتار گویا 1 منٹ میں 10 کلومیٹر اگر آپ کی بھی رفتار ہے، تب آپ اس مسافر کو ایکسچینج کرتے ہوئے یا امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتے ہوئے آپ اپنے ٹرین میں لے سکتے ہیں اور انہیں بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے دور جدید۔ دور جدید آپ سے اسپیڈ چاہتا ہے،
کتنی اسپیڈ، کتنی صفائی اور کتنی ستھرائی کے ساتھ آپ اپنی بات عوام تک پہنچاتے ہیں، دعوتی میدان کو کتنے بہتر طریقے سے آپ انجام دیتے ہیں۔ آپ کی یہ پالیسی، یہ ہے اصل میں دعوت دین کے موجودہ یا دور جدید کے وسائل۔ آئیے اختصار کے ساتھ چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ اولاً میڈیا کا استعمال، میڈیا کا استعمال، دوسرا سوشل میڈیا بالخصوص استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، صحافت کا یا پرنٹ میڈیا کا استعمال، اسی طرح سے کچھ ایسے میڈیا کے حصے جن کا تعلق سننے اور دیکھنے سے ہوتا ہے ان کا استعمال، کچھ میوزیم یا کچھ معرض جہاں پر لوگوں کو حقائق سے واقفیت دی جاتی ہے، کچھ جمعیات کا انتظام اور اسی طریقے سے ایک ٹیم کو تشکیل دینا جو دعوتی میدان کے اندر کام کرے۔ بنیادی طور پر ان چیزوں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ بات رکھی جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں میڈیا کا استعمال۔ میڈیا کے اندر کئی قسمیں آپ کے سامنے آئیں، کچھ کو ان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے الگ کیا گیا، ورنہ اگر میڈیا میں دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا اس طرح سے وزٹنگ میڈیا، یہ آپ کے 4 میڈیا ہیں جو آج کے دور جدید کے اندر بڑے محرک ثابت ہوئے۔ ایک مثال، آپ کے سامنے ایک شخص آتے ہیں اور آپ کے دین پر سوال کرتے ہوئے، آپ پر اعتراض کرتے ہوئے وہ اپنی بات رکھتے ہیں، اور ان کا پلیٹ فارم ہے آپ کا سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا چاہے وہ آپ کا یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹیلی گرام ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، یا جس بھی مواقع تواصل یا جس بھی سوشل میڈیا کے اندر انہوں نے جہاں پوسٹ رکھی ہے، اگر آپ کتابی طور پر باہر جواب دیتے ہیں، جبکہ پڑھنے والے 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے یہاں آج کچھ چیز اپلوڈ کی، 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں ایک جال بچھا ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے چیز چلی گئی۔ آپ نے یہاں لکھ کر کے جواب دیا، جبکہ دیکھنے والے ادھر انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی رفتار غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، آپ کو اپنا ڈائریکشن صحیح کرنا ہوگا، سمت صحیح رکھنی ہوگی، اور جہاں انہوں نے بات کی ہے آپ کو وہیں جواب دینا ہوگا۔ کئی ایک علماء کرام فی الحال ذہن میں آتے ہیں، جن میں سے ایک مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جنہوں نے ایک سمت میں یا کچھ دیر پہلے ایک اشکال آتا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ، اگلے ہی منٹ کے اندر اس کا جواب بھی نشر کرتے ہیں، جس راستے سے آیا پمفلیٹ کی شکل میں، جواب بھی پمفلیٹ کی شکل میں دیا۔ واقعی ان علماء کرام کی وہ بڑی خدمات ہیں۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وسائل اعلام کا استعمال اولاً پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ چاہے آپ کا میڈیا ہو، چونکہ اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ آج آپ کے نصاب تعلیم ہو، آپ کے اخلاقیات ہو، یا آپ کے سلیبس کے اندر چیزیں ہوں، یا آپ کے دینی میتھڈ ہوں جن کا تعلق دین، جن کا تعلق اسلام، عقائد، ایمان اور اخلاقیات سے ہے، آج ہر طرف سے دیکھیں پوری دنیا آپ کی طرف منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، اور جب بھی ہر سیکنڈ آپ کی طرف کوئی نہ کوئی نیا شوشہ، نیا کوئی وسوسہ، نیا کوئی شبہ آپ کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ آج آپ علماء کرام کو بالخصوص جو نئے دعات کے اندر شامل ہیں، جو لوگ دعات یا دعوت کے فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ان وسائل کا استعمال جاننا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج ان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے یوٹیوب ہو، سوشل میڈیا کے اندر فیس بک ہو یا انسٹاگرام، جو بھی ہیں آپ کے سامنے، آج ہم میں سے اکثریت ان کو استعمال کرتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں، کتنی بار آپ نے کوشش اس کا استعمال دشمنوں کا جواب دینے کے لیے یا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا؟ شاید ہی کبھی آپ کو ایک دکا موقع ملے گا۔
اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو ان کو سیکھنا ہوگا۔ دشمنوں کا جواب اس فیلڈ کے ذریعے سے آپ کیسے دیں گے، اس کے لیے اس کا استعمال سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں ایک نئی ٹیکنیک یا نیا ٹیکنالوجی یا ایک نیا امپروومنٹ جو ہر ملک اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، اور وہ ہے آپ کا سیٹلائٹ سسٹم۔ سیٹلائٹ سسٹم جہاں آپ جو چاہیں، جس جگہ چاہیں، آپ اپنی چیزیں انہیں دے سکتے ہیں اور ان سے چیزیں لے سکتے ہیں۔ افسوس کی بات، آج ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، الا من رحم ربی، یا جن کے پاس ہے یا تو ان کے پاس ہم تک پہنچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، میتھڈ کے اعتبار سے ہو، وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے تک یا ہم تک چیز پہنچ سکتی ہے جن کے پاس اگر ہے بھی۔ چونکہ بعض مسلم ممالک کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ملکی سطح پر ان کا خود کا ایک سیٹلائٹ ہے جو اپنی چیزوں کو، یا ایک تو یہ کہ اپنے یہاں جو کارکردگی ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج متفقہ طور پر دعوت اللہ کے لیے ایسا کوئی سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ کم از کم سیٹلائٹ نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ ہم اپنے لیے کوئی مستقل یوٹیوب چینل یا فیس بک کے اندر کوئی مستقل پیج جو دشمنوں کے لیے یا آپ کی نگرانی میں دشمنوں کا جواب دینے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا۔ آج کس کے پاس فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ الا من رحم ربی، سب کے پاس ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس شخص کو، اس کا نام مثال عبد الرحمن ہے، احمد ہے، محمد ہے، ہم نے اس کا استعمال صرف فیس بک میں رکھا کہ آپ کا کام ہی ہے جو شبہات آئیں آپ ہمیں اس کا انفارمیشن دیں، اس کا سوال کا، اس کی متعلق اطلاع دیں، ہم آپ کی طرف سے جواب تیار کریں گے، اور آپ کی تیاری یہ ہوگی کہ آپ اسے ڈیزائن کریں گے تاکہ جاذب نظر ایک انسان دیکھنے والا اس چیز کی طرف چاہت رکھے اور صحیح چیز اس تک پہنچایا جا سکے۔ الا من رحم ربی، ہم نے کوشش نہیں کی۔ یہ ایک طریقہ ہے، وسائل یا ایک وسیلہ ہے کہ اپنی دعوت کا کام آگے تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا وہ سیٹلائٹ سسٹم ہو یا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج یا اس طرح سے دوسرے۔ الحمدللہ ان دنوں کچھ حرکت اس کے اندر نظر آ رہی ہے، جمعیت و جماعت اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہتر قدم ہے۔ جس جگہ بھی ہو جس کے اندر ایک نیک پہل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مشکلات جو اس راستے میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان فرمائے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو پیش کرے، دعوت دین کا کام ان کے ذریعے سے لے، اور اللہ تعالیٰ جزیل خیر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے، آمین۔ آتے ہیں دوسرے مسائل یا دوسرے وسائل کی طرف، وہ ہے اتصال، کنیکٹنگ کے ذریعے سے دوسروں سے کنیکٹ رہیں۔ آج ہماری اکثریت یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم سے اچھا رہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے ایکسچینج، احسان نہیں کہا جاتا ہے، اسے احسان نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسے کہا جاتا ہے ایکسچینج۔ جیسے آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکان میں، ایک چیز دیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز واپس لیتے ہیں، اس طریقے سے آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جو مجھ سے اچھے سے پیش آئے میں اس سے اچھے سے پیش آؤں، جو مجھ سے ہنس کر ملے میں اس سے ہنس کر کے ملوں، لیکن جو مجھ سے منہ بگاڑ کر کے ملے یا سلام کیا اور ادھر منہ پھیر لیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسے میں بھی ویسے ہی، میں آپ سے کم تھوڑی ہوں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کے تحت فوراً ہم بدلہ دے دیتے ہیں، وہ جیسے تھے ہم نے ویسے ہی ریئیکٹ کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کنیکٹ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے سامنے تین قسم کے لوگ تھے، تین قسم کے لوگ۔ ایک مدینہ والے اہل ایمان، انصار جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا مشرکین یا اہل مکہ کے کچھ رشتہ دار، کچھ حصے، اور تیسرے تھے
یہود جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ایک حصہ کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوا جسے اہل نفاق کہا جاتا ہے، منافقین کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن جب آئے تھے یہ تین طبقے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کفار و مشرکین ایک ساتھ میں، اہل کتاب اور تیسرے تھے اہل ایمان۔ تین طبقہ یا تین جماعتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام کیا، انصار آلریڈی یہاں موجود ہیں، مہاجرین کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا اور ان کے ساتھ کنیکٹ کیا، جسے ہم اخوت اور بھائی چارگی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ہم اسے کہتے ہیں مؤاخات، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا۔ یہ تھا پہلا میتھڈ کہ آپ کو جو الگ الگ طاقت تھی اب آپ کو کنیکٹ ہو کر کے ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور اس قسم کے جو غزوات کے واقعات پیش آئے اس کے بعد کے تھے، لیکن پہلا کام آپ نے ایک اپنی اندر کی طاقت کو مضبوط کیا۔ آج ہم میں سے بدقسمتی کے ساتھ اکثر علماء خاص طور سے ایک ادارے میں بھی ہوں، ایک ادارے میں ایک کمیونٹی کے ساتھ یا ایک جگہ کام کر رہے ہوں، اگر کبھی انبن ہو جائے سال بھر گزر جاتے ہیں، ایک انسان ان سے صحیح منہ بات بھی نہیں کرتا، کنیکٹ نہیں رہا، یہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے اس کا اثر آپ کے طلبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پوری یونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر یہاں غلط طریقے سے پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا کنیکٹ ہونا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، واقعی یہی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام کیا اخوت اور بھائی چارگی کی تعمیر۔ دوسرا کام دوسرے بڑے طبقے کے اندر تھے جنہیں کہا جاتا ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب ان کے ساتھ کیسے نپٹا آپ نے؟ بات ہو رہی وسائل کی نا، وسائل کی، اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کنیکٹ ہونے کی۔ بھائیوں کو ایک ساتھ ملا دیا، دو طاقتیں الگ الگ تھی ایک ساتھ کر دیا گیا، اب یہ بنی سپر پاور یا سپریم پاور۔ اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ کنیکٹنگ کا معاملہ ہوا اور ان سے کہا گیا آپ ہمارے درمیان رہیں گے، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، آپ اپنے دین پر خوشی خوشی رہیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن آپ اگر ہمارے یہاں رہتے ہوئے ساتھ میں رہیں گے آپ کو ہم سے کنیکٹ ہونا ہوگا، اور اس کا میتھڈ ہے آپ کو ٹیکس یا جزیہ دے کر کے رہنا ہوگا، چونکہ ہذہ ارض اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے۔ ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو گئی۔ یہ ایک تھا کنیکٹنگ کہ اب پریشانی ان کے طرف سے نہیں آ سکتی ہے، اور جب یہ پریشانی بنو قریظہ نے توڑی، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو حکم دیا، وہ کچھ تعاون کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیت کے مسئلے کو رکھا، تعاون کی بات کی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب بنو قریظہ نے یہ وعدہ توڑا، ڈسکنیکٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خبر دی اور کہا کہ یہ لوگ غدر کیے ہوئے ہیں، دھوکہ کیے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ فوراً لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت لے کر مدینہ آئے اور اس کے بعد ان پر چڑھائی کی۔ چونکہ اب یہ ڈسکنیکٹ ہوئے، دوبارہ کنیکٹ ہونے کے لیے بیچ میں گیپ رہے گا، اس لیے ان سے کنیکٹ ہونا مشکل ہے، اس لیے ان کو صفایا کرنا، اس لیے ان کے خیبر یا اس طرح سے خیبر کے بعد شام، حجر یا دوسرے اور مواقع کی طرف انہیں بھیج دیا گیا۔ یہ تھا کنیکٹنگ۔ آج ہم نے اس میتھڈ کو سمجھا ہی نہیں۔ کنیکٹ ہونے سے مراد ہم سمجھتے ہیں ایکسچینج کرنا، یہی ہے اصل میں کنیکٹنگ، یہ اصل میں کنیکٹنگ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اگر آپ کو احسان کرنا ہے تو احسان یہ ہے کہ وہ برا کرے پھر بھی آپ اس پر اچھائی کریں، یہ ہے اصل میں احسان اور کنیکٹ۔ وہ آپ سے دور جا رہے لیکن آپ انہیں جانے ہی نہ دیں، انہیں اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور انہیں سمیٹ کر کے رکھیں۔ تیسرا حصہ ہے اسی کے اندر ویب سائٹ کا انعقاد یا قیام۔ ویب سائٹ بدقسمتی سے کبھی آپ نے کوئی چیز سرچ کی ہے، گوگل سرچ انجن ہے آپ کا، اس روئے زمین پر فی الحال کہا جاتا ہے سرچ انجن ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم گوگل سرچ انجن ہے، یوز کے اعتبار سے بھی اور اس کے معلومات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جب کوئی چیز آپ ڈھونڈنے کے لیے اس کے اندر جاتے ہیں، ہزاروں ویب سائٹ آپ کے سامنے آتی ہیں، ان میں ہماری ویب سائٹ کہاں ہے؟ اس میں ہماری ویب سائٹ کہاں ہے؟
शायद ही आपको मिलेगा, और अगर कुछ हैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों कुछ जगहों पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हमारे ताउन की ज़रूरत होगी। हमें उनसे कनेक्ट होकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये है वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर आप कहाँ किन से आप मसाइल लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक मसला ढूंढा, या एक मसला आपको नया पेश आया कि हमने कोई लिबास पहना हुआ है, इस सफ़ेद के ऊपर ये ब्लू पहनना जायज़ है या नहीं। जब हमने सर्च किया, हमारे सामने हज़ारों लिस्ट आ गई सामने वेबसाइट की। अब हम इसमें से किसे ढूंढें, हमारी वेबसाइट किधर है? चूँकि अव्वलन या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो हमें उसकी मालूमात नहीं है। अगर है भी तो उसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है कि हम उस वेबसाइट के ज़रिए उन तक पहुँचें। अफसोस की बात कि अव्वलन जो हैं या तो वो बहुत पीछे हदके के अंदर, बहुत पीछे तबके में हैं, जिसकी वजह से उन तक पहुँचना, एक इंसान पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं और कहते हैं चलो इसी से देख लेते हैं। किन की वेबसाइट? वल्लाह आपको यकीन नहीं होगा, एक अहले इल्म अपने मसले का हल ढूंढ रहे हैं, और वो वेबसाइट है शियों की। अहले इल्म है, चूँकि उन्हें इस दुनिया के बारे में मालूमात नहीं है। वेबसाइट की दुनिया, कहाँ से आप दीन सीखेंगे, कहाँ से नहीं सीखेंगे, ये वेबसाइट की दुनिया आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो एक वेबसाइट ख़ुद की बनाएं, सारे उलमा के साथ तवासुल में रहें, उनसे कनेक्ट हो करके सारी चीज़ें, चाहे किताबों की शक्ल में हो, मैगज़ीन की शक्ल में हो, देखी जाने वाली चीज़ों की शक्ल में हो, या इसी तरह से पढ़ी जाने वाली चीज़ों के ताल्लुक़ से हो, सारा मवाद, सारा सब्जेक्ट एक साथ रखें और इस वेबसाइट का प्रचार करें, और उसका इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों तक अपने मसाइल को या अपने हल को लोगों तक भेज सकते हैं और उन तक नशर कर सकते हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है, बस आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखूं और उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन एक उन्वान कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आज हमारे सामने दो जगह है जहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ काम करने की ज़रूरत है। बस 1 मिनट के अंदर, उसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म करते हैं। एक है जिनका ताल्लुक़ सुनने से है। हमारे अक्सर अवाम पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्सर अवाम हमारे सामने पढ़े लिखे नहीं हैं। उन तक हमें अपनी बात कैसे पहुँचानी है? पढ़ तो नहीं सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ताला ने इसी पढ़ कर के समझाया और कहा जिब्रील के ज़रिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहले सुना, पढ़ा और उसके बाद उम्मत तक पहुँचाया। लिखे हुए नहीं थे। अवाम भी अक्सरियत ऐसे ही है जिनके पास पढ़ने की सलाहियत नहीं, लेकिन सुन कर के दीन सीख सकते हैं। एक अच्छा खासा माशाअल्लाह इंतज़ाम था जब हम लोग सऊदी अरब के अंदर हुआ करते थे, और आज भी रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए मुस्तकिल उसके प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आज भी आपके यहाँ माशाअल्लाह धीरे धीरे लोग कोशिशें कर रहे हैं, जो अपने टीवी या वेबसाइट के ज़रिए से लोग काम कर रहे हैं, चाहे इस्लामिक टीवी के नाम से हो या दूसरे और टीवी के नाम से, लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं। उन लोगों की ताउन की ज़रूरत, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी हमसे मुमकिन हो सके हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, जो रास्ता मुमकिन हो, इलाहुल आलमीन हमें उस रास्ते को अपनाने के लिए सिद्क़ दिल, सही नीयत, सच्ची लगन के साथ और मुसलसल मेहनत के साथ उसे अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्होंने भी इस तरह का सेमिनार इनक़ाद किया, उन तमाम अराकीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम उलमा किराम और तमाम मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रिरीन का भी जिन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ सुना, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।